گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنر کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور لو کا تھپڑ جیسے انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک سناٹے دار تھپڑ جب اس کے گال پر پڑا تو اس کا گلا تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کتنی شدید گرمی ہے، اس نے سوچا، اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی۔ گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل ہی گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا ہی دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ سہی تو چچی اماں کے پاؤں ہی دباتے ہوئے وہ خوار ہو جاتی، لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دبوا لیتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ گال ابھی تک قوس قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں تانے، ہر قدم پر بے عزتی اور کئی طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس زندگی میں تمام لوازمات تھے، لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے مزید نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا؟ چچی اماں کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی۔ وہ اس حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھی۔ سائقہ نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس قیامت خیز حسن کی تشہیر کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر جیسے گر پڑی۔ 15 سال کی عمر سے جب ماں اور باپ ایک ہوائی جہاز کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے، وہ اس وقت اسکول میں تھی جب اس حادثے کی اطلاع سے ملی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 6 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ دادی اماں بیٹے کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئی تھی، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے ہی چڑ رہی تھی اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت ہی کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی رحم بھی آ جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتے۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ رہتی تھی، بیوہ اور لاول تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی۔ بات بات میں ناک منہ چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر سائقہ ان کے عتاب کا اکثر شکار رہتی تھی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ہول چڑھتا تھا۔ وہ گئیں شمسہ اور عظمیٰ تو بچپن میں تو ٹھیک ہی رہی تھی، لیکن جوانی آئی تو سائقہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں سائقہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ سائقہ کا معمولی سا لباس، اس میک اپ سے عاری چہرہ، اس کے 1000 میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی کسی تقریب میں اس کا داخلہ ممنوع تھا۔ بہرصورت کون سی حقارت تھی جو سائقہ کے انتظامات نہ کیے گئے تھے؟ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار ہی نہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب سے کھوئی ہوئی تھی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔
اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر پورا آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ بائیں باغ میں ہی چلی جاتی۔ لو کیا کرے گی، اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون کے مل جائیں گے، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے سوچا اور یہ سوچ کر اس قدر شدید گھبرائی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر مین دروازے پر آ گئی۔ مین دروازے کے باہر دھوپ کا ہی راج تھا۔ وہ مین دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی۔ گھاس ہری کے بجائے زرد ہو رہی تھی، البتہ پیپل کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹر کے دروازے بند تھے۔ کچھ لوگ ڈیوٹی پر تھے اور کچھ اپنے کمروں میں۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھی۔ پیپل کا سایہ دار درخت بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں کچھ دیر بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں میں تھوڑا آرام کر لیتی ہے۔ کتنا رحم دل ہے یہ درخت، خود تو دھوپ سہ رہا ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ پیپل کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ جیسے گم سی ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی تھی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، پیپل کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ تو گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم سی گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کی آماجگاہ بن گیا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے، لیکن وہ سایہ، اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اسی کا ہوگا بھائی، جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو پیپل کی جڑ میں تھا۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے گھور رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی سوچا نہیں تھا۔ ایک سفید چمکدار چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پیپل کی جڑ سے دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو ایک نخ کی طرح تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ مٹی اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کی۔ اف، کتنا خوبصورت پتھر ہے یہ کہاں سے آیا؟ قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کسی کے زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے، اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو۔ اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ تھا۔ اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا اور اسے اپنے پاس رکھنے لگی۔ اگر کسی نے اپنا بنایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے ایسے مٹھی میں دبایا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اسی پتھر کو گھورتی رہی جو بہت پیاری سی شکل کا تھا۔ وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیے گھورتی رہی۔ پھر اچانک سے اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ وہ تو ایک بار اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ وہاں پر تو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا بیٹھا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے۔ اوپر تک درخت صاف تھا۔ اسے ایک خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ہوتی ہوئی صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف صاف
وہ لفظ شکریہ بھی سنا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسحری کی سائڈ پر رکھ دیا تھا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکلی اور پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ اس کا ذہن جو تھوڑی دیر قبل پراسرار واقعات کی ہماج کا بنا ہوا تھا، اب اس کی ذمہ داریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائش پوری کرنا لازمی تھی، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی میں انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کی ٹرے کمرے میں پہنچا دی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اسی لیے لان میں چائے پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، قہقہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی یہاں آمد کسی کے مشغلوں پر اثر نہیں پڑا اور وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر بالکل آگ ہو گیا تھا۔ ہونٹ خشک ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے سائقہ؟ عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جی میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرا رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکے۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، فوزی خالہ نے ٹرکا سا لگایا۔ لیکن ان کی بات اس بات میں بھی عظمیٰ اور شمسہ کی تصحیح کی تھی، اسی لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ باہر نکل آئی، ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات، وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ پیپل کے درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ تھی۔ 11 بجے سب کے خوابگاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسحری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی سب سے اچھی ہے، باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑوں کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی اپنے کمرے میں پہن لیا کرتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ سے لباس پہنے۔ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور جا کر پہن لیا، اور پھر آئینے میں اس نے اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہتا، اس نے سوچا، اور دفتن اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بدور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت وہ شکریہ کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، یہ تو ایک ہی آواز ہے۔ یہ نرم نرم انداز کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس نے پھر اپنے دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی اور لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آیا۔ اس نے سائڈ میں پڑے ٹیبل سے وہ پتھر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اف، کتنا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔
پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3 4 یہ بہت پیارے سے کبوتر تھے، وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان میں سے 3 کبوتر نیچے اتر آئے اور اچانک لمبے سے ہونے لگے۔ سائیکا کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان کبوتروں کو انسانی روپ میں ڈھلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز بھی جیسے دب سی گئی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سائیکا، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش کہ ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ سائیکا نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ یہ بتانے کی اجازت نہیں، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت ہی جلد۔ تم بالکل فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ سائیکا خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ۔ ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں، اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور سائیکا نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت دیکھا جس میں ہلکے نیلے رنگ کا شربت تھا۔ سائیکا یوں ہی خوفزدہ تھی لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ نیلے رنگ کا شربت بہت ہی خوشبودار تھا، نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اسی لیے اس نے بادل نخواستہ شربت ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ پورے جسم کی تھکن گویا ایک دم سے ہٹ گئی اور پھر اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ اس کے عین کمرے پر آ رہی تھی اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ پورے 8 بجنے والے تھے۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف جب نگاہ دوڑائی تو ایک دم چیخ اٹھی، او میرے خدایا، 8 بجنے والے ہیں، گھر والوں کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری اس کی تھی، گویا صرف 15 منٹ تھے اس کے پاس۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور میری موت آ گئی ہے، کیونکہ جب ناشتہ لیٹ ہوتا تھا تو اس کو بہت کچھ سنایا جاتا تھا۔ وہ بجلی کی طرح اپنے بستر سے اٹھی اور اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے، انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحان سے انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور باورچی خانے کی طرف دوڑ پڑی۔ کچن کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں ایک دم جم گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا؟ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیتلی پر کھول رہا تھا، ہر چیز قرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ہی ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا اور اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر چائے بنانے کے لیے رکھ دی۔ پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجا دیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے
مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سبھی لوگ موجود تھے۔ نظریں جھکائے وہ میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا؟ اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ دفتن فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ اور وہ کسی بیری کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی؟ روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادی کو یاد ہی کہاں رہتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمکدانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا۔ لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا، اور اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمکدانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نمکدانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گرے۔ انہوں نے میز کی ٹاپ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ان کے ہاتھ پہ گر گئی۔ نتیجتاً چائے ساری کی ساری ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے تو زمین آسمان ایک کر دیا۔ کھولتی ہوئی چائے تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ تو ذبح کیے ہوئے بکری کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی، اور سب لوگ ان کی طرف دوڑ آئے۔ یہ ہے نا جو شدنی، جو کچھ نہ کر کے بھی ایسے کام کرتی ہے، چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی سائقہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے اور فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے تو خود ہی اٹھ کر نمکدانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی۔ اس سے ان کے جل جانے کا کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کا آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ تو ایک دفعہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے سے دانتوں والے عجیب سے لوگوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادھی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ ان کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ انوکھے غلام تھے۔ کسی کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی۔ پیپل کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی وہ شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھی، کہیں یہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔ اب یہاں کھڑی کیا سوگ منا رہی ہے؟ خوشی سے ناچ جا کے، عیش کر، تیری تو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلی، اور پھر مسلسل اچھلتی ہی رہیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے یہ کیا ہوا نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاص فربا تھیں اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور سائقہ دوڑی، اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس میں سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھی۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی، اور یہ تصور ان کے لیے روح فرساں تھا کہ ان کے بدن سے چھپکلی رینگ رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئیں جہاں بھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہی ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں تو اب بھی اوئی اوئی کر کے اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اکھڑے ہوئے سانس سے بولی، بچ گئی
آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوخم میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے چچی جان نے مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے سائقہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے شکر ادا کیا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لے گئے جہاں خالہ فوزی بستر پر نیم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ سائقہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ سائقہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لام تان کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ پراسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھی۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گی بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمسہ اندر آ گئیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ تم تو جانتی ہو سائقہ، خالہ فوزی سنکی سی ہیں، ذرا سا نمک ڈال دیتی تو یہ سب مصیبت نہ آتی۔ ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا۔ اب پڑی ہیں ہائے ہائے کر کے سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہ گزرا تھا، 1 سیکنڈ میں نمک ڈل جانا تھا۔ سائقہ نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا۔ جی ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی تھی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی ان تمام کارناموں کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو کسی وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوفزدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیا ہے، کیوں ہے؟ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی، لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایک منمنائی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، ہم ملازم کب کام آئیں گے، براہ کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ او میرے خدایا، یہ کیا اصرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر باہر آ گئی۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اسی میں مصروف رہتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے بھی فوزی خالہ کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ فوزی خالہ جل جو گئی تھی اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ ابھی تک اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزی خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا اور ان کا پورا چہرہ جل رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑکنے کے لیے آئی ہو کیا؟ منحوس شکل یہاں کیوں دکھائی مجھے؟ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے آپ خود ہی زیادہ غصے میں آ گئی تھیں فوزی باجی، نمک تو بعد میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہاں گویا میری ہی غلطی تھی، ٹھیک ہی کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے، سب تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی خالہ فوزی۔ خالہ فوزی نے ٹیشو لے کر آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ارے آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ ارے ہاں، میری بہن ایسی ہی ناگوار گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے نا گھر سے۔
ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا. جب یہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں اس مہارانی کو یاد نہیں رہتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہوئے اور اس کی حمایت میں بول پڑی. ارے خدا سے ڈرو بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو؟ چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے. کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا. ارے میں اسی کمبخت کی وجہ سے ہی جلی ہوں. ابھی وہ جملہ پورا نہیں کر پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر تھا. چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا. ارے مر گئی میں منوس. خالہ فوزی دھاڑے مارنے لگی. ایک بار پھر لے دے مچ گئی. نکل جا مردود یہاں سے. کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی تو؟ چچی جان جو غضب میں تھی اس کی طرف بڑھی. وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا. نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے تھے. چچی جان کی کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چپ گئے. آہے امی! عظمیٰ اور شمسہ فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکیں. چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات ان دونوں سے مختلف تھے. اب بھی عبرت حاصل کر لو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے. باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں دونوں مرتبہ سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی ہیں. اگر اب بھی آپ نہ سمجھی تو انجام جو ہوا اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی. عین اسی وقت ایک ملازم اندر آ گیا. صاحب جی، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر ملازمت کا خواہش مند ہے. آؤ سائقہ. چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے. ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ. چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا. ڈاکٹر ہمارے باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار بھاگ کر آئے. کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لے. چچا جان کی جرت پر سخت حیرت ہوئی. اس سے قبل تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ اور ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے. پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، سائقہ میرے بچے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں. میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں. بس بعض حالات میں کبھی کبھی میں بھی مجبور ہوں. مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، مگر ذرا اس شخص کو نمٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے. اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا. دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھیں، دبلا پتلا سا نوجوان، معمولی سی قمیض اور پتلون پہنے ہوئے تھا. چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی. اندر آ گیا. اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا. چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ. وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. تعلیم یافتہ ہو؟ جی، واجبی سی تعلیم ہے، پڑھ لکھ دیتا ہوں. ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی. اس نے جیب سے کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا. چچا جان کاغذ دیکھنے لگے. ہاں، کتنی تنخواہ لوگے ارمان میاں؟ اور اس کے علاوہ 2-3 باتیں میں واضح کر دوں تمہیں. تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا اور ایمانداری بھی شرط ہے. اپنے کام سے کام رکھو گے. مجھے منظور ہے جناب. میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں. تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات بہت زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر 5,000 روپے دے دیں گے. کھانا اور کپڑا ہماری طرف سے ہوگا تمہارا. ویسے تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جی، میں اکیلا ہی ہوں. کیا تمہیں منظور ہے؟ جی بخوشی جناب. جب کپڑے اور کھانا آپ دے دیں گے تو پھر مجھے آپ چاہیں تو 3,000 بھی دے دیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے لیے کافی ہوں گے. چلو ٹھیک ہے. تم ایسا کرو کہ آج سے ہی کام شروع کر دو. چچا جان نے کہا اور ارمان نے گردن ہلا دی. اس نے ایک بار بھی سائقہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن سائقہ، اس کے دل کی دنیا تو بری طرح ڈاواں ڈول ہو گئی تھی. اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیسی بات تھی کہ اس کے دل میں ایک کسک سی پیدا ہو گئی. چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، یہ ڈرائیور والا کوارٹر جو ہے ارمان کو دے دیا جائے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا. اس کے جانے کے بعد چچا جان سائقہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن چچی جان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں اور سائقہ کی طرف رخ کر کے بولیں کہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے. اس نے چچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی. یوں بھی اس وقت اٹھ جانا ہی چاہتی تھی،
نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ ارمان ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ان کے گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیچکی چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 ہی ہوئے تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھیں، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے گزری تھی ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا تو بھول ہی گئی تھی، روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ تو بالکل تازہ تھا اور گرم، جبکہ اب تک تو اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پراسرار غلام۔ اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی۔ اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی، وہ سوچنے لگی، اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے ارمان گھس گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا تھا یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی سے ان کی خاصی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ کھانا سب نے اپنے اپنے کمروں میں ہی کھایا تھا اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا، اسی لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا، اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کتنا پیارا پتھر ہے، اس کا کیا کرے گی وہ؟ کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑوا لے، ہر وقت پہنے رہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ پھر اپنے کمرے میں ہی صحیح، مگر لاکٹ کس سے بنوائے، کہاں سے بنوائے؟ اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی، بے اختیار اس کا دل چاہا کہ پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے، لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ تو اس سے تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے، بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی خوب درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اس خیال نے اسے ڈھارس دی اور وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ حسب معمول باہر اسی طرح تیز دھوپ تھی، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا وہ سایہ ہوتا۔ وہی انوکھے غلام، اس نے سوچا، وہ اس کی کس قدر خیال رکھتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت وہ سائے سے خوفزدہ بھی نہ ہوئی تھی اور اس کے نیچے پیپل کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کی دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے۔ کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مالی، اس نے آواز دی اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ سائقہ کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ ارمان تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرا نام ارمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاذ و نادر اتفاق ہوا تھا، اسی لیے اس کی پیشانی آرقالود ہو گئی تھی۔ آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ اصل میں میرے کوارٹر کی چھت جو ہے وہ تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس جگہ بیٹھ گیا اور وہ مدہوش سی ہونے لگی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو کچھ دن پہلے وہ سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنی بیوقوفی پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میرا نام سائقہ ہے، وہ بولی۔ بہت اچھا نام ہے، بالکل آپ کی اپنی طرح۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں ملازمین کو کھانا کون دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو؟
اس نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں۔ اس نے کہا اور سائقہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اسے بڑی درد بھری لگی۔ وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ۔ ارے آپ تکلف نہ کریں مالکن۔ پھر مالکن، میں سائقہ ہوں اور بس آؤ، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں سائقہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے اور اسے لیے ہوئے کچن میں آئی اور پھر اس نے کھانا نکالا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہ وہاں اس کو بٹھا سکے، اسی لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک ہو کر اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی نہیں کھانا کھایا مس سائقہ۔ تمہیں کیسے معلوم؟ بس جی تھوڑا پڑھا لکھا ہوں اور قیافہ شناسی بھی تھوڑی بہت آتی ہے۔ میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ سائقہ رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یہ اکلخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گول مول سے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک سائقہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو سمجھو میری موت آ جائے گی۔ اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ سائقہ بے سدھ ہو کر اپنے بستر پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہرحال اس کے لیے ایک اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر وہ دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ایک ڈرائیور۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی سی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب ہوش میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھڑک اٹھا۔ صبح تو وہ بچ گئی تھی، لیکن اب تو شامت بالکل پکی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی لوگ موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اسی لیے وہ اپنی تمام تر تکلیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی۔ دن گزرتے رہے، سب لوگ ارمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہسمکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ اس پر خسر پھسر کر چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر سائقہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر ان کو سزا مل جاتی ہے، اسی لیے وہ سب محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ارمان انتہائی بے باکی سے سائقہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ سائقہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ سائقہ اس اظہار پر اسے سرزنش نہ کر سکی۔ اس کی دنیا میں تو اب ارمان کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی تنہائیاں ارمان کے خیالوں سے منور تھیں۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ارمان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے؟ ارمان کی بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن پیپل کے درخت کے نیچے ارمان نے اس سے سوال کیا۔ آپ کی یہ چپ نہ مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے۔ دیکھیں مس سائقہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدا را اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں ایک معمولی سا انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا نا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سائقہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ارمان سے کھل کر گفتگو کرے گی۔ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ ارمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو۔ یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ یہاں لاکھ میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ میں تمہاری ہو جاؤں۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں سائقہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتاؤ، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ میں تو تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں ارمان، میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ میں تو ایک بدنصیب لڑکی ہوں،
خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ کہیں تمہارے اوپر بھی نہ پڑ جائے. یہاں سے چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی کہیں خراب نہ کر دیں. وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی. خدا کرے کہ تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے. تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو سائقہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا. تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ارمان. یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے سائقہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو. ارمان نے بڑے اعتماد سے کہا، اور نہ جانے کیوں سائقہ کے دل کو بڑی ڈھارس سے مل گئی. دوسرے دن دوپہر کو جب پیپل کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو ارمان مسکرا رہا تھا. کیا بات ہے؟ سائقہ نے پوچھا. آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا. اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. کیا کیا ہے تم نے؟ سائقہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا. وہ دیکھو. ارمان نے اشارہ کیا اور سائقہ نے مین دروازے کی طرف دیکھا. اس کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا. خالہ فوزی اسی طرف آ رہی تھی. دوسرے لمحے ارمان نے اسے بازوں کی گرفت میں لے لیا. خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئیں. سائقہ کا دل پوری طرح اچھل رہا تھا. اب کیا ہوگا؟ اس نے روحان سے انداز میں کہا. پریشان مت ہو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو. جب تم نے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پر پھر ملو گی. کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولی. تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں. ارمان نے جواب دیا اور وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن پھر پرسکون رہی. رات کو وہ پھر ارمان کے پاس گئی اور ارمان نے اسے دوسرا سین دکھایا. اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی. وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا. ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر ہی دیا تھا. بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی. پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی. دوپہر کو وہ پیپل کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی. اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا. 3 بجے کے قریب ارمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا. وہ اچھل پڑی. کیا کر رہے ہو ارمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے ہے. آؤ چلو میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں. اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ارمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کے عقبی کھڑکی پر لے گیا. اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی. ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حرام زادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے. ڈرائیور کے پلے بندے کی تو مزہ آ جائے گا. اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں. اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دے، ورنہ یہ شدنی نا جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی. کیا روز رات کو وہاں جاتی ہے؟ چچی جان نے پوچھا. ارے ہاں بلا ناغا، فوزی خالہ بولی. ٹھیک ہے، آج رات کو میں اس کے چچا کو اس کی لاڈلی کے کرتوت دکھا دوں گی، چچی جان نے کہا، اور سائقہ کے پیروں کی تو جیسے جان ہی نکل گئی. ارمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بھرے انداز میں بولی. چلے جاؤ ارمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ ارے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے سائقہ. خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو نا پورا کرنے دو. آج رات تم ضرور آؤ گی. اگر تم آج نہ آئی نا تو پھر میری ساری محنت اکارت جائے گی. تم یہ سب خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ رہے ہو؟ ہاں خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے. پلیز سائقہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. ارمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو ٹھکرا نہ سکی. رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے پیپل کے درخت کے نیچے لے گئے. پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے. دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی. اس سلسلے میں اس سے تعرض بھی نہ کیا گیا. وہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی. پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی. اس نے دروازہ کھول دیا. ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی. دولت تو آنی جانی چیز ہے سائقہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو. سچ مچ
ارمان لاکھوں میں ایک ہے، جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر ہی لیتے ہیں۔ اور سائقہ زرد چہرہ لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے ارمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا، اور پھر وہ بھاری آواز میں بولے، سائقہ بیٹا، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی سا ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور ارمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم ارمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو۔ اس میں تکلف سے کام نہ لو، مجھے تمہارے اوپر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے کھل کر جواب دو۔ سائقہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہو جائیں گے۔ اگر تم ارمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت سائقہ نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی اور ایک شام ایک سادہ سے ماحول میں ارمان اور سائقہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حجرہ روسی سائقہ کا کمرہ ہی تھا۔ اس بار شمسہ کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہی اور پھر چلی گئی۔ اس کے بعد سائقہ کو ارمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے سائقہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ سائقہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے ارمان کو دیکھا، اور ارمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے سائقہ۔ اٹھو، اپنے سسر اور اپنی ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ سائقہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر ارمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زر و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول لیے کھڑی تھیں، اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھے تھے۔ یہ میرے امی اور ابا جان ہیں۔ ارمان نے سرگوشی کی اور سائقہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ ان دونوں نے دعائیں دیں اور ہیرے اور جواہرات ان پر نثار کیے گئے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ سائقہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کو 2:30 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے چڑھے ہوئے تھے جن سے قوس قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چپڑ کھٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے ارمان، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر سائقہ نے بے قراری سے ارمان سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے سائقہ۔ اس دن پیپل کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی نا، بس تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر دیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سائقہ، ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے امی ابو نے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں گے تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا، اور بس میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو ارمان؟ الحمدللہ میں مسلمان بھی ہوں اور تمہارا عاشق بھی۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی سائقہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے امی ابو نے بھی اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ وہاں میری ایک خوبصورت کوٹھی بھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اسی کوٹھی میں ہی ہم بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور ہی محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی سائقہ؟ نہیں ارمان، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
सायका ने उसके सीने में सर छुपा दिया। वो खौफनाक गुलाम भी फिर तुम्ही ने भेजे थे अरमान? हाँ मेरी जान, मैं अपनी सायका को नौकरों की तरह काम करते कैसे देख सकता था? अरमान ने जवाब दिया और सायका की ठोड़ी बुलंद करके उसकी आंखों को चूम लिया। दूसरे दिन सबके लिए हैरानगी का दिन था। सभी एक आलीशान कोठी में वलीमे की दावत पर मौजूद थे। अरमान और आलिया ऐसे लिबास में थे कि शायद ही ऐसा लिबास किसी ने पहले देखा होगा। सबकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सायका के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसने तमाम कहानी सुना दी कि अरमान आम इंसान नहीं है, ये बहुत ही अमीर कबीर इंसान है और ये सब इसने मेरी मोहब्बत में डूब कर किया। वो इतना अमीर होने के बावजूद भी एक मामूली सा ड्राइवर बन गया। कई माह वो ड्राइवर बन के रहा। सभी उसकी कहानी सुनकर हैरान हो रहे थे। उनकी ज़बानें तो गुंग हो गई थी। वो जो कुछ समझ रहे थे सब कुछ उसके उलट हो गया था। वो चाहते थे कि सायका हमेशा गुलामी की ज़िंदगी बसर करे। वो तो राज करने वाली बन गई थी। कई नौकरों की लाइनें उसके सामने लगी हुई थी और अब वो बहुत खुश थी। कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो फिर अल्लाह सब कुछ आपके लिए बेहतरीन कर देता है और आपके दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकाम हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।